السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انفوکس. میں ہوں وقاص علی اور میرے ساتھ موجود ہیں فہد حسین صاحب. سال 2022 کے پہلے پروگرام کے ساتھ خوش آمدید. اس دعا کے ساتھ کہ یہ سال ملک پاکستان اور اس میں بسنے والی عوام کے لیے خوشحالی اور امن کا سال ہو. ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے 2021 میں اہم سیاسی معاملات کا ایک ریکیپ آپ کے سامنے رکھا اور یہ تجزیہ کیا کہ کون سی سیاسی جماعت نے گزشتہ سال میں کیا کھویا اور کیا پایا. آج چونکہ سال کا پہلا دن ہے تو ہم ایک اوور آل جائزہ لیں گے کہ آنے والے اس سال میں ملک کی سیاست کیا رخ اختیار کر سکتی ہے، حکومت کے لیے بڑے چیلنجز کیا ہوں گے، اور آج کل جو ڈیل اور نئے آپشنز کی باتیں چل رہی ہیں ان میں کتنی صداقت ہے، اور اگر ہے تو یہ ڈیلز آنے والے دنوں میں کیا رخ اختیار کر سکتی ہیں. یہ تمام اہم معاملات ہیں جن پر فہد حسین صاحب سے تجزیہ لیں گے. ظاہر ہے ان تمام معاملات پر کوئی حتمی رائے تو نہیں دی جا سکتی، مگر پچھلے سال ہونے والی سیاسی تبدیلیوں کو سال 2022 سے جوڑ کر ایک اوور آل سینس کریٹ کی جا سکتی ہے کہ موجودہ حالات کی روشنی میں آنے والے حالات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں. فہد صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو نئے سال کی مبارکباد. میرے سال کا آغاز تو ہوا پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کی خوشخبری سے، تو آپ کا کیسے ہوا ہے؟ دیکھیے، اصل میں یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ ہم سب کو معلوم تھا کہ یہ جو پیٹرول کی قیمتیں یہ بڑھنی ہیں، یہ سرپرائز تو نہیں ہے. جی. لیکن وہ کچھ اس کی ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے کہ ایک نیا سال چڑھ رہا ہو اور اس کے پہلے دن یہ خبر آپ کو ہو کہ جناب 4 روپے پیٹرول بڑھ گیا ہے، تو ظاہر بات ہے عوام کی چیخیں تو نکلیں گی. تو وہ لوگ جو عام طور پہ نئے سال کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، ان کی جو خوشیاں ہیں وہ اس طریقے سے مان تو پڑنی ہیں، کیونکہ جیسے ہی وہ نکلیں گے اور پیٹرول اسٹیشن پہنچیں گے تو وہاں بری خبر جو ہے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے لٹک رہی ہوگی. اور دوسرا، یہ کون نہیں جانتا وقاص کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو پھر ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے. ہر چیز، بالکل. تو یعنی کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا جس طرح آپ نے کہا کہ نئے سال کا آغاز جو ہے وہ مہنگائی 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 اور مزید مہنگائی سے. اور 1 جنوری 2021 کو بھی یہی خوشخبری ملی تھی. آپ کو یاد ہے تب انفلیشن ریٹ جو ہے وہ میرے خیال ہے پچھلے سال کی بات ہے، جنوری تھا شاید، جو 14 کچھ گیا تھا. جی، جنوری 2020 میں 14.7 کے قریب تھا. تو وہ اب دیکھیں اس وقت اور آج جو تازہ ترین فگرز آئے ہیں جی، اس میں کتنا ہے؟ 12.3 ہے. 12.3. یعنی 2 سال اگر آپ دیکھیں 2020 سے 2022 کا جنوری آ گیا ہے اور انفلیشن مہنگائی کہاں پہ پہنچی بھی ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کے بیچ میں وہ کم ہونا شروع ہو گئی تھی اور شاید کچھ چند مہینوں میں وہ سنگل ڈیجٹ میں بھی گئی ہے. جی، گئی تھی کچھ مہینے کے لیے. لیکن ہمیں تو یہ بتایا جا رہا تھا 2020 میں کہ وہ کڑوی گولی ہے جو ہمیں لینی ہے. یاد ہے آپ کو؟ بالکل یہی کہا گیا تھا. بالکل یاد ہے. اور یہ کڑوی گولی ہے، یہ دوائی ہے، اور یہ دوائی جب ہم لے لیں گے، جب وہ ایک کڑوی گولی جو ہے نگل لیں گے، تو اس سے یہ جو بیماری ہے، اقتصادی بیماری جو ان کے مطابق پچھلی حکومتوں میں لگا گئی تھی، وہ آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں بہتر ہو جائے گی. اب یہ تیسرا سال ختم ہو گیا ہے اور چوتھا سال چڑھ گیا ہے اور وہ کڑوی گولی بھی ختم نہیں ہو رہی اور بیماری بھی ختم نہیں ہو رہی، اور گورنمنٹ تو پینک ہے. جی، اور گورنمنٹ اپنے ہی فگر سے کمپیئر کرتی ہے. جو ترجمان ہیں اس کے فائنانس منسٹری کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جون کی نسبت مہنگائی کم ہوئی ہے. مطلب وہ خود سے کمپیئر کر رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ جون میں مہنگائی زیادہ تھی تو آج کم ہوئی ہے. اب دیکھیں نا، یہ تو یعنی آپ ان سے بات کریں جو رولنگ پارٹی کے جو لوگ ہیں، ٹی وی پہ تو وہ ایک الگ کہانی سنا رہے ہوتے ہیں، گاگ الاپ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ تو سب مان رہے ہیں کہ مہنگائی نے ستیہ ناش کر دیا. اور پی ٹی آئی کے لوگ تو یہ بیچارے، یعنی تھوڑا سا ان کو سن کے مجھے حیرت تو خیر نہیں ہو رہی تھی، لیکن میں کہتا دیکھو یار، آج سے چند سال پہلے یہ کتنا بڑا بول بولا کرتے تھے، اور ابھی یہ حال ہے کہ واقعی میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو جدھر جاتے ہیں بس یہ مہنگائی نے تو مار دیا ہے لوگوں کو، تو عوام کو تو مارا ہی مارا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں بھی، ہماری جماعت کو بھی، ہماری حکومت کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا ہے. وہ اکنالج کر رہے ہیں، انہیں نظر آ رہا ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو حلقوں میں جا رہے ہیں وہ تو آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری تو کوئی دوسری بات نہیں سنتا، مہنگائی سے شروع ہوتی ہے گفتگو اور مہنگائی پہ ختم ہوتی ہے. ایسا ہی. تو ٹی وی پہ آ کے پریس کانفرنس کرنا اور ہر طرح کے دعوے کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جی جون میں تو ایسی تھی، وہ چلیں آپ ٹی وی پہ تو کیمروں کے سامنے آپ آ کے، کیونکہ آپ کے آگے عوام اس طریقے سے نہیں کھڑی بھی، لیکن آپ ذرا باہر نکلیں نا بازار میں جو یہ نکلتے ہیں تو ان کو ریالٹی چیک وہ ملتا ہے. اور یہ جو فگر ابھی آیا ہے، دیکھیے جو ابھی آپ نے کوٹ کیا ہے 12.3، یہ اس وقت حکومت کے لیے سب سے خطرناک چیز ہے کہ وہ وقت جب آہستہ آہستہ ان کی حکومت کی مدت ختم ہوتی جا رہی ہے، 2022 چڑھ گیا ہے،
اس سال کے چند مہینے بعد ویسے ہی ملک اور پوری سیاست ایک الیکشن موڈ میں چلی جائے گی. بالکل ایسے ہی. اس موڈ میں اس وقت جہاں یہ تو وہ وقت تھا جب حکومت کے مطابق حالات نے بہتر ہونا شروع ہونا تھا. اور پرائم منسٹر صاحب کہہ چکے تھے اور اس پر جنوری 2020 میں آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ انفلیشن کا ریٹ جو ہے وہ 12.3 ہے جی 2022 میں. اور 2022 میں اور جو فوڈ انفلیشن ہے وہ اور کہیں زیادہ ہے. تو اس لیے یہ ویسے تو خوشیاں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے جو خوشیاں ہماری ماند ہوئی ہیں, آپ سوچیں حکومت کی خوشیاں کتنی ماند ہو رہی ہیں. ہاں یہ چیز تو ہے. اچھا ہم بات کر رہے ہیں جو آنے والے دنوں میں چیلنجز ہیں 2022 میں گورنمنٹ کے لیے بڑے, اس میں 1 2 3 اگر ہم اس کو رینک کریں تو سب سے بڑا چیلنج معاشی معاملات اور یہ جو منی بجٹ کے حوالے سے بھی باتیں چل رہی ہیں, یہ جو کڑوی گولی ہے یہ گورنمنٹ کو مزید کتنا نقصان سیاسی طور پہ پہنچا. اچھا اب دیکھیں صورتحال وقاص ایسی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ بل جو ہے جو منی بل جو بجٹ جس کو منی بجٹ کہا جا رہا ہے وہ سامنے آ گیا ہے اور اس میں کہاں پہ جو ہے وہ ڈیوٹیز بڑھائی گئی ہیں. اور ظاہر بات ہے اس میں جو سیاسی طور پر سب سے جو جسے کہتے ہیں کہ گرم چیز ہے وہ یہ تو یہ کہ جی شیرخوار بچوں کے دودھ پہ بھی بڑھا دیا گیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو آپ کا یہ ہے الیکٹرک ویہیکلز اس پہ بڑھا دیا گیا, سولر پینلز پہ بڑھا دیا گیا, اور پیٹرول پہ تو ہے ہی ہے, اور بہت ساری اور چیزیں ہیں جن پہ ٹھیک ہے. اس میں تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو یعنی صرف جو آپ کا امیر طبقہ اس کو افیکٹ کرتی ہیں, وہ بات ٹھیک ہے کچھ حد تک. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان تمام ٹیکسز لگنے کے بعد مہنگائی پہ کو زیادہ پڑے گا جس طرح کے فائنانس منسٹر صاحب نے کہا ہے, تو وہ ایک سیاسی بیان تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا حقیقت سے تعلق کچھ کم ہی ہے. تو یہ جو پرابلم ہے جو ابھی دیکھیں ابھی تو بل پاس بھی نہیں ہوا, ابھی تو سامنے آیا ہے, ابھی تو ٹیبل ہوا ہے, ابھی اس پہ بحث ہونی ہے, اس کے بعد پھر ووٹنگ ہونی. ایک خطرہ تو ہے کہ شاید وہ ووٹنگ میں مسئلہ ہو جائے, لیکن چلے نہیں بھی ہوتا مسئلہ, اگر ووٹنگ ہو بھی جاتی ہے اور ان کے اتحادی جو ہے وہ کچھ اپنے اعتراضات سامنے کر شور شرابہ مچا کر اور کچھ اس کے عوض کچھ تھوڑی سی کنسیشنز لے کر, کیونکہ ایسے موقعوں پر اتحادیوں کی تو عید ہوتی ہے نا, ان کو تو منہ مانگے دام ملتے ہیں, یہی ٹائم ہوتا ہے, یہی تو ٹائم ہوتا ہے, وہ چاندی ہوتی ہے ان کی. تو وہ اس چاندی میں وہ اپنا ابھی دیکھیے گا, یہ چاہے ایم کیو ایم ہو گئی, چاہے پی ایم ایل کیو ہو گئی, چاہے دیگر ہو گئے, آنے والے میں ہم دیکھیے گا کہ وہ کیا کیا اس بل کو سپورٹ کرنے کے عوض وہ کیا جو ہے وہ کنسیشنز لیتے ہیں. بہرحال یہ سیاست ہے, ایسی تو ہے. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بل جب پاس ہوگا اور اس سے جو آئے گی مزید مہنگائی, یہ پولیٹیکلی بڑا مشکل وقت ہوتا جا رہا ہے گورنمنٹ کے لیے, بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے, اور یہ اکنالج کر رہے ہیں. اور انہی حالات کو سامنے رکھ کے یہی باتیں بھی ہو رہی ہیں, بہت سے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے 2022 انتخابات کا سال ہو. لیکن پرائم منسٹر صاحب بڑے پر اعتماد نظر آ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہر 3 مہینے بعد یہ باتیں ہوتی ہیں, اس کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے. تو لگ رہا ہے کہ وہ تو کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم ستمبر اکتوبر نومبر 2023 تک ہی گورنمنٹ کو لے کے جائیں گے. وقاص دیکھیے وزیر اعظم صاحب کی اس ٹائم بڑی عجیب سی صورتحال ہوئی ہے, اور جو وزیر اعظم کے جو آس پاس کے ان کے جو لوگ ہیں, جو رفقا ہیں, ان کے جو کالیگز ہیں, کیبنٹ منسٹرز ہیں, دیگر پارٹی کے لوگ ہیں, ان سے مستقل کچھ نہ کچھ بات چیت میں کرتا رہتا ہوں تاکہ کچھ ہمیں سینس ملتا رہے کہ اندر جو ایوان کے اقتدار کے ایوان ہیں ان کے اندر کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں اب جو مجھے ایک نئی چیز سننے کو مل رہی ہے پچھلے چند دنوں سے, وہ یہ ہے کہ میڈیا پہ تو چلیں ٹھیک ہے, وہ ایک آفیشیل لائن ہے, انہوں نے دینی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس وقت حکومت کے اندر آپ کو پریشانی کے جو آپ کو ہنٹس ملنی شروع ہو گئی ہیں, وہ ان کی باتوں سے نظر آ رہا ہے, بالکل کلیئرلی نظر آ رہا ہے. اچھا. یعنی وہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر ہماری چھٹی ہو گئی, مطلب اس حد تک سوچ رہے ہو اگر کے ساتھ, میرے خیال میں ریالٹی جو ہے وہ ان کو ہٹ ہونی شروع ہو گئی ہے. اچھا اب یہ سوچ کس بنیاد پر ہے ہم اس پہ ہی بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پہلے وہ سوچ کیا ہے, وہ چینج جو مجھے نظر آیا ہے وہ کیا ہے, اور جو ایک موڈ میں ہلکا سا ایک فرق آیا ہے ریڈ زون کے اندر, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ حکومت کے ذمہ دار لوگ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری چھٹی ہونے کے امکانات اگر روشن نہیں ہیں تو ہیں صحیح. اچھا. یعنی بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بہت سارے جو واقعی میں سوچ رہے ہیں کہ ہاں عین ممکن ہے کہ ہم پورا اپنا مدت پوری نہ کر سکیں, اور اس سے وہ جو پریشانی ان کی ہو رہی ہے اس پریشانی کے مختلف پہلو ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ اس شخص سے بات کریں جس نے الیکشن لڑنا ہے تو اس کو یہ پریشانی ہے کہ اگر ہمارا
یہ الیکشن جلدی ہو گئے, ہماری حکومت کی چھٹی ہو گئی, کوئی بھی تبدیلی ہوئی, تو ان حالات میں میں الیکشن ہلکے میں کیسے جاؤں گا, میں الیکشن کیسے لڑوں گا؟ یہاں تو پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے, ان کو وہ پریشانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرے جو الیکٹیبل لوگ نہیں ہیں, جنہوں نے الیکشن نہیں لڑنا لیکن جو حکومت کا حصہ ہیں, انہیں یہ پریشانی ہے کہ اگر ہماری حکومت کی چھٹی ہوئی اور ان بنیادوں پر ہوئی جس کا ذکر ہم بار بار کر چکے ہیں کہ پھر ہمیں سپورٹ کرنے والا بھی کوئی نہ ہوا, تو اس وقت جو موجودہ صورتحال جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی, اور موجودہ صورتحال سے میری کیا مراد ہے کہ جتنے ان کے ممبران ہیں, جتنی ان کی سیٹیں ہیں, جتنے ان کے اتحادی ہیں, جتنے ان کے پاس الیکٹیبلز ہیں, وہ جو پورا ایک گروپ جو جمع ہوا تھا جس نے 2018 کے الیکشن میں حصہ لیا اور اس کے بعد حکومت بنائی اور اب حکومت کا حصہ ہے, ان میں سے کتنے ان کے پاس ٹھہریں گے؟ یہ ایک اور پریشانی ہے. صحیح ہے. کیونکہ دیکھیں نا الیکٹیبل بھی پر تول رہے ہیں, دیگر لوگ جو ساتھ ان کے آئے ہوئے تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں گے تو کیا ہو گیا, کہاں جائیں گے اور ہمارا کیا فیوچر ہے. تو پریشانی اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ بنی بنائی چیز جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا, بنی بنائی. ٹھیک ہے. اس پریشانی پہ اور یہ جو تبدیلی آئی ہے ان کے بیانات کی, یہ جو اندر باتیں اندر سے نکالنا شروع ہو گئے ہیں, اس پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فاتح صاحب, بریک سے پہلے حکومتی اراکین کی سوچ میں تبدیلی کی بات کر رہے تھے ہم, تو اس کی بنیادی وجہ ایک تو مہنگائی ہم نے ڈسکس کر لی, اس کے بعد آپ کو کون سی بنیادی وجہ نظر آ رہی ہے جو اتنے گھبرائے ہوئے ہیں؟ اچھا دوسرا جو اس میں فیکٹر ہے نا بڑا امپورٹنٹ, وہ یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ سے یہ مسائل ہوئے, ٹھیک ہے, کئی مہینوں سے جو پرابلم ہوا ہے, اور بالکل مکمل طور پر پبلکلی تو ان کی پوزیشن ہے کہ جی کوئی نہیں, مسئلہ کوئی نہیں, وہ تو ٹھیک ہے, تھوڑا سا کوئی جو بھی تھا وہ تنازع تھا, ختم ہو گیا, سب کچھ ٹھیک ہو گیا. لیکن اصل کہانی یہ ہے کہ حکومت کے اندر اب اچھی طرح لوگوں کو پتا ہے کہ معاملات خراب ہو گئے, اور اس کی وجہ سے انہیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ کیا ہوں گے, نظر آ رہا ہے. یہ نہیں دیکھیں نا, حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پبلکلی آپ کو ایک طرح کی وہ پوزیشنز لیتے ہیں, اور ہم بھی کئی بار ہنستے ہیں کہ یار یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں, لیکن وہ بیوقوف تو نہیں ہے, نظر تو ان کو سب کچھ آ رہا ہے, اور انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہاں پہ اس وقت جو معاملات جہاں پہ حکومتیں کھڑے ہیں, اور اگر یہ بات ہو رہی ہے کہ جو حکومت کو خطرہ ہے, کل کو وہ گر سکتی ہے, جا سکتی ہے, تبدیلی ہو سکتی ہے, تو اس کے پیچھے کوئی اپوزیشن نے نیا کو بہت بڑا مارکا نہیں مارا, بالکل. اور اکانومی بالکل خراب تھی, لیکن اکانومی تو پچھلے سال بھی خراب تھی. اصل کہانی وہی ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے, اور اب ان لوگوں کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ واقعی میں گڑبڑ ہو گئی. لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور پریشانی ہے, اچھا, کہ یہ جو گڑبڑ ہوئی ہے اس کو ٹھیک کیسے کریں. یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. یہ چیلنج ہے. اچھا, اور یہ چیلنج اس لیے بھی ہے کیونکہ واقعی میں انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اس کو ٹھیک کیسے کریں, کیونکہ ان کے پاس لوگ نہیں ہیں جو وہ کردار ادا کر سکیں جو اس وقت ادا کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, چاہے وہ ایک پل کا کردار ہو, چاہے وہ کوئی اس طرح کا کردار ہو جس میں زخموں پہ مرہم رکھا جائے, یا ایک بار پھر چیزوں کو جوڑا جائے, ان کے پاس لوگ نہیں ہیں وہ ایسے. اچھا, وہ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو انڈو کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں شاید اس میں ایک اور پیچیدگی ہے وقاص. اچھا, وہ پیچیدگی یہ ہے کہ ان کے پاس وہ لوگ بھی نہیں ہیں جو ان کی قیادت کو سمجھا پائیں کہ آپ کو معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, یعنی اگر میں اس کو اور تھوڑا سا آسان الفاظ میں آپ کے سامنے رکھوں نا, ایشو یہ ہو رہا ہے کہ حکومت کو, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اپنے آپ کو پولیٹیکلی مینج کرنا نہیں آ رہا. اسی وجہ سے آج حالات یہاں پہ پہنچے. نوٹ کریں, میں جو الفاظ کا چناؤ بڑے سوچ سمجھ کر رہا ہوں, اپنے آپ کو مینج کرنا نہیں آ رہا. صحیح ہے, پولیٹیکلی صحیح ہے. وہ مینجمنٹ چاہے اپنے الیکٹیبلز کی ہو, وہ مینجمنٹ چاہے اپنی پالیسیز کی ہو, یا وہ مینجمنٹ اپنے تعلقات کی ہو دیگر لوگوں سے, چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو.
دیکھیے سیاست میں اب ظاہر بات ہے میں اور اب سیاستدان تو نہیں ہے لیکن ہم سیاست کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں اور ہم سیاستدانوں سے بات کرتے ہیں, اس سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آئے. ٹھیک ہے. اور جو گھاگ سیانے سیاستدان ہیں جو کہ ہیں پاکستان میں بہت زیادہ ہیں, ان سب کا یہ ماننا ہے کہ سیاست کی جو اصل گر ہے نا وہ ہے چیزوں کو مینج کرنا. ٹھیک ہے. لڑنا نہیں, صحیح ہے, مینج کرنا. ٹھیک ہے. اور اس گورنمنٹ کا پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ یہ چیزوں کو مینج نہیں کر پا رہے. اس کے پاس مثال کے طور پر لوگ ابھی لوگ کہتے ہیں, مطلب مجھے ابھی کچھ لوگوں نے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے کہا کہ جی اگر آج کو ہمارے پاس جہانگیر ترین ہوتا نا تو شاید یہ چیزیں یہاں پہ نہ آتی. کیوں؟ کیونکہ وہ چیزوں کو مینج کرتے تھے. ٹھیک ہے. اب ان کے پاس کوئی بندہ ہی نہیں ہے تو چیزیں جب خراب ہوتی ہیں تو اس کے بجائے کہ وہ جو خراب ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے وہ مزید خراب ہوتی جاتی ہیں. اور مزید خراب ہونے کے لیے آپ کو کوئی ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب خراب ہوتی ہیں اور آپ ان پہ کچھ نہ کریں تو پھر وہ مزید خراب ہو جاتی ہیں. ان کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہا ہے. اور یہ جو گڑبڑ ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ اس لیے جو ہے وہ اس کو ٹھیک نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کے پاس کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو ان کو سمجھا پائے کہ یہ جو اتنا کمپلیکیٹڈ پیچیدہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے اس کو ایسے ٹھیک کرنا ہے. صحیح. وہ نہیں ہو رہا, اس سے یہ اور مزید گھبراہٹ. ٹھیک ہے. مطلب آپ کی بات سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کے لیے سب سے بڑی اپوزیشن جو ہے وہ حکومت خود ہے اس وقت. دوسری اپوزیشن اتنا بڑا وہ کردار ادا نہیں کر رہی جو گورنمنٹ خود اپنے لیے کر رہی ہے. دیکھیے میں نے ابھی پچھلے کالم میں لکھا تھا, میں نے کہا وہ پی ٹی آئی کیا جو پی ٹی آئی سے نہ لڑے. تو وہ یہ ان کو مہارت ہے اس میں. اور یہ پچھلے کئی سالوں سے, بلکہ میں آپ کو بتاؤں یہ ابھی ہم تو چلیں بات کر رہے ہیں کہ جو ابھی اقتدار میں آئے ہوئے ہیں, آپ کو یاد نہیں جب یہ اپوزیشن میں تھے ہر وہ بات ٹھیک ہے کہ اپوزیشن بڑی اچھی کرتے تھے انہوں نے, اور انہوں نے نون لیگ کو بھی ناکو چنے چبائے ہوئے تھے, وہ بات ٹھیک ہے. لیکن جتنے یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے اس وقت بھی یہ شاہ محمود گروپ ہے, یہ جہانگیر ترین گروپ ہے, یہ فلانا گروپ ہے, یہ فلانا گروپ ہے, اور ان کی دے مار 4.5 تھی. تو وہ اب گورنمنٹ میں آئے ہیں تو وہ معاملات چل رہے ہیں. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ سب سے بڑی دشمن وہ خود ہیں, اور اس کی وجہ سے جتنا نقصان پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی کو پہنچایا ہے وہ شاید اپوزیشن نے نہ پہنچایا ہو. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ایک اور بڑے چیلنج کی بات ہو رہی ہے اور بہت سے تجزیے ایک امپورٹنٹ جو تعیناتی ہے اس کے گرد گھوم رہے ہیں کہ نومبر میں وہ تعیناتی ہونی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سیاسی معاملات کس طرف جائیں گے. وہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا پرائم منسٹر کے لیے وہ ڈیسیژن لینا. دیکھیے یہ جو اپوائنٹمنٹ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف. جی. اور وہ ہونی ہے نومبر میں. ظاہر بات ہے ابھی تو وقت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے نومبر سے بہت پہلے جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کر دیں, لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ایک باری ایسا ہوا ہے کہ جو نئے چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ جو اس وقت کے موجودہ آرمی چیف تھے ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہوئی. اور یہ بات میں کر رہا ہوں جب جنرل اسلم بیگ جو تھے وہ آرمی چیف تھے, اور میرا خیال ہے یہ شاید 91 یا 92 کی بات ہے, اور جنرل آصف نواز کو اپوائنٹ کیا گیا تھا. غلام اسحاق خان صاحب جو تھے وہ اس وقت ملک کے صدر تھے, اور ان کے پاس یہ اس زمانے میں صدر کے پاس یہ اختیارات ہوتے تھے اپوائنٹ کرنے کے, پی ایم کے پاس نہیں تھے, وزیر اعظم کے پاس. انہوں نے تقریباً میرے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, ایگزیکٹ ڈیٹ مجھے یاد نہیں, لیکن مہینے 1.5 مہینے سے زیادہ پہلے اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی تھی. اچھا. اور اس پہ بھی بڑے مسائل کھڑے ہوئے تھے. یہ میری بات ہوئی تھی کچھ لوگوں سے جو اس وقت اس صورتحال میں موجود تھے. ٹھیک ہے. سارا دیکھ رہے تھے. اچھا. اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس زمانے میں یہ 1.5 مہینے پہلے بھی جو اناؤنسمنٹ ہو گئی تھی اس سے بھی کچھ پیچیدگیاں ڈیولپ ہو گئی تھی کہ ایک وقت میں آپ نے ایک آلریڈی موجودہ آرمی چیف اور آپ نے ایک اور کر دیا. تو چلیں بہرحال پی ایم کر تو سکتے ہیں, لیکن بہت مشکل ہوگا کہ اتنا پہلے جو ہے وہ اناؤنس کر دیں. ٹھیک ہے. لیکن اس سے جڑی ہوئی ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو میں تھوڑا سا چاہ رہا تھا کہ اگر تھوڑا سا ہم اس پر بات کر لیں, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لیے جو مسائل ہیں جس پہ ہم بات کرتے ہیں اس سے پی ٹی آئی کی پوزیشن جہاں پہ آج ہم کھڑے ہیں, ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ جنوری چڑھا ہے, آج پہلا دن ہے سال کا, اور مہنگائی کی وجہ سے اور بل کی وجہ سے کتنی مشکلات ہو رہی ہیں. اب آپ سوچیں اگر آپ تھوڑا سا آگے چلیں کہ ان جو مصیبتیں ہیں ان میں کس طریقے سے بتدریج اضافہ ہونے جا رہا ہے اگلے چند ماہ میں. اگر ہم گنیں مثال کے طور پر مہنگائی ہم نے یہ اسٹیبلش کر لیا وکاس کہ مہنگائی تو ابھی زیادہ ہونی ہے, جی بڑھنے جا رہی ہے. اچھا, اس کے بعد آپ نے کہا کہ لوکل باڈیز الیکشنز آ رہے ہیں. جی. اچھا, لوکل باڈیز
پنجاب میں بھی آ رہے ہیں اور کے پی کا دوسرا راؤنڈ بھی ہونا ہے جو تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہے. میرا خیال ہے نئی ڈیٹ بھی آ گئی شاید فروری میں, یاد پڑتا ہے موسم کی وجہ سے موسم کی وجہ سے تھا, مارچ تک وہ چلے گئے, مارچ تک چلے گئے. اور پنجاب کے بھی میرے خیال ہے مارچ میں ہی ہے شاید. جی مارچ تک انہوں نے کچھ حتمی فہرستیں بنانے کی بات کی ہے, تو شاید اپریل کے سٹارٹ ڈیٹ آ جائے گی. کے پی میں جن بنیادوں پہ ان کی دھلائی ہوئی ہے وہ بنیادیں ختم کم نہیں ہو رہی. وہ یہ جو کہنا کہ جی وہ فلانا امیدوار ٹھیک نہیں تھا, وہ نہیں تھا, ٹھیک ہے وہ اس کا بھی ایک ہوگا رول, لیکن اصل کہانی تو وہ نہیں ہے. اصل کہانی تو وہ ہے جس ٹائم لوگوں کے اوپر مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں, تو تنظیمی مسائل اصل کہانی نہیں ہے. اور وہ تو مزید بڑھتے ایشو تو بڑھتے جا رہے ہیں, اس کے بعد بڑھ رہے ہیں, کئی لوگوں نے بات کی ہے اس پہ. پھر آپ دیکھیں ایک تو اگر اگلا جو لوکل باڈی الیکشن ہے اس میں اگر ان کی مزید دھلائی ہوئی کے پی میں, تو آپ سوچیں کہ اس جماعت کے ساتھ کیا ہوگا, سوچیں آپ. اچھا پھر آگے آ جائیں, پنجاب آ رہا ہے. پنجاب میں تو ان کی پوزیشن بہت ہی کمزور ہے. بالکل ایسا ہی, یعنی کے پی میں اگر یہ حال ہے تو پنجاب میں سوچو. اب پنجاب میں لوکل باڈیز الیکشن میں جو ابھی نظر آ رہا ہے, اور پی ٹی آئی والے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ تو ان کو یعنی ایک صرف شکست نظر نہیں آ رہی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑا کچھ نظر آ رہا ہے. وہ بھی اگر امیجن کرے وہ بھی ہو جاتا ہے. اور اس کے اوپر ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا, وہ یہ کہ انہوں نے جو ساری اپنی تنظیموں کو فارغ کیا ہے لوکل باڈی الیکشن کے پی کے بعد, اس میں بھی ایک تنازع کھڑا ہو گیا. جی, اور اس میں جماعت کے اندر سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جناب آپ کیسے ایک جماعت کے آئین کو خود بیٹھ کر فیصلہ کر کے اس کو باہر پھینک سکتے ہیں, کیونکہ یہ وہ آئین ہے 2019 کا آئین جو پاکستان تحریک انصاف کا بنا تھا. اس کو کئی مہینے لگا کے لوگوں نے بنایا, اس میں بڑی ایکسٹینسو جو ہے وہ کنسلٹیشن ہوئی تھی. اس کے بعد اس کو باقاعدہ لانچ کیا گیا تھا. چیئرمین جو کہ وزیر اعظم عمران خان, انہوں نے اس پہ دستخط کیے تھے, اور وہ الیکشن کمیشن کے پاس جمع ہوا. اس آئین میں کہیں یہ شک موجود نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کر ایک دم فارغ کر دیا جائے. تو یہاں لوگ پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ انتہا کے پریشان ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جماعت نے اپنے خلاف ایک کو کر دیا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی اس میں سے جو ہے ان کی تنظیم میں سے بندہ کورٹ میں چلا گیا تو یہ عمران خان صاحب کے لیے بڑے مسائل پیدا کر دے گا لیگلی. بالکل. اور جب آپ مسائل کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم فورن فنڈنگ کیس کا ذکر کیوں نہ کریں. بالکل, وہ بھی آپ نے دیکھا کہ شروع ہو گیا. تو یعنی کہ یہ اگلے 2-3 مہینے یہ لگاتار جو ہے وہ مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور اس لیے جب لوگ کہتے ہیں کہ جی اس حکومت کا کے دن جو ہے وہ گنے ہوئے لگ رہا ہے کہ بڑے کم لگ رہے ہیں, تو اس میں یہ چیز فیڈ ہو رہی ہے. اور اپوزیشن کی کیلکولیشن میں بھی یہ موجود ہے کہ ان کو کمزور ہونے دو یہاں تک کہ یہ اس سٹیج پر آ جائیں کہ ان کو نکالنا بڑا آسان ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. فہد صاحب ایک بریک لینی ہے ہم نے. اس سارے تناظر میں دوسری سائڈ پہ جو ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں, میٹنگز کی باتیں چل رہی ہیں, ہم نے اس پہ بھی بات کرنی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب 2021 تک اکتوبر سے پہلے تک یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک پیج کی جو کہانی ہے بڑی بہترین جا رہی ہے, لیکن اب 2022 میں یہ سنا جا رہا ہے کہ نئے آپشنز کی تلاش ہو رہی ہے. تو کیا اس کی بنیادی وجہ یہی بنی ہے جو ہم نے معاشی حالات یا باقی معاملات, اور سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس میں حقیقت کتنی ہے کہ ڈیلز کی جو باتیں چل رہی ہیں؟ دیکھیے یہاں تک تو یہ بات درست ہے کہ مختلف جماعتوں سے گفتگو چل رہی ہے اور اس میں پی ایم ایل این شامل ہے. اچھا, اگر اس ٹائم پی ٹی آئی کی کوئی ریپلیسمنٹ ہے, اگر کوئی کسی طرح کی بھی تبدیلی آنی ہے, چاہے وہ ان ہاؤس آئے چاہے وہ کسی اور طریقے سے آئے, تو اس میں پی ایم ایل این کا شامل ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر نمبرز پورے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اگر پی ایم ایل این یعنی کہ یہ کہتی ہے کہ ہم اس ٹائم حکومت نہیں بنانا چاہتے کسی بھی وجہ سے, اور وجہ آبویس یہ ہے کہ ان حالات میں کون چاہے گا کہ حکومت بنائے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے پی ایم ایل این کو شامل ہونا ضروری ہے. تو گفتگو چل رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے,
لیکن میرے خیال میں اور نون لیگ والے تو بڑا ایک طریقے سے ہوپ فل بھی ہوئے ہوئے ہیں. ان کی باڈی لینگویج سے آپ کو لگ رہا ہے جیسے کچھ ان کی بھی بات بن رہی ہے. اور پی ٹی آئی کے والوں کو آپ دیکھیں تو ان کے تھوڑے سے کندھے جو ہیں وہ ڈھلکنے شروع ہو گئے ہیں, اور چہرے پہ بھی تھوڑی سی آپ کو جو اس طرح کے نظر آ رہا ہے کہ ایک پریشانی کا اثر ہے. تو یہ بات تو ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ پک رہا ہے, چل رہا ہے, ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, لیکن میرے خیال میں ابھی کوئی حتمی فیصلہ شاید نہیں ہوا. لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ اگر کچھ ہونا ہے تو ابھی جو ہم بات کر رہے تھے وہ اگلے 2-3 مہینے میں ہو جائے گا. اگر مئی جون آ گیا, بجٹ آ گیا, تو میرے خیال میں اس کے بعد پھر ٹائم اس طرح کا ہوگا کہ دیکھیے بجٹ کے بعد تو ویسے ہی پھر ایک الیکشن کا سال شروع ہو جائے گا, اور میرا خیال ہے پھر جو اپوزیشن ہے وہ بھی یہ چاہے گی کہ بس ٹھیک ہے اگر ہم 2023 میں دیکھیں گے تو ہمیں میرے خیال میں اگلے چند ہفتوں میں شاید اس سے بھی پہلے ہی اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ معاملات کچھ اس طرف جا رہے ہیں کہ کچھ چینج آئے گا یا فی الحال اسی تنخواہ پہ سارے کام. ٹھیک ہے. ویسے مطلب جیسے بھی ہم نے اپوزیشن کے بیانات بھی دیکھے یا صادق صاحب کا بھی بیان دیکھا جسے ہمیں لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ پک رہا ہے اندر اندر, تو یہ آپشنز کی نوبت کیوں آئی, آپشن ٹیبل پہ رکھنے کی نوبت کیوں پیش آئی؟ اس کے پیچھے صرف وہ جو دستخط میں تاخیر تھی وہ تو نہیں لیا جا سکتا. دیکھیے اور بھی بہت ہاں وہ جو دستخط والا معاملہ تھا اور وہ جو نوٹیفیکیشن والا معاملہ تھا وہ جو ہے وہ اس میں ایک طریقے سے ہوتا ہے نا کہ دھاگا بالکل ڈھیلا ہو رہا بالکل آخری ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ ٹوٹتا ہے. تو وہ یہ وہ رسی ہے جو آہستہ آہستہ تھوڑی اس میں سے اس کی وہ ڈھیلا ہونا شروع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اس میں بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن جو ایک بیسک چیز ہے وہ یہ کہ دیکھیے جس طریقے سے ملک چلایا جا رہا ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ اس میں بہت سیریس مسائل ہیں. یہ کہنا کہ جی اکانومی اس لیے خراب ہے کیونکہ پچھلی حکومت نے یہ چھوڑ گئی ہے, ظاہر بات ہے کوئی پاکستان میں آپ اس ٹائم کسی بھی شخص سے پوچھ لیں کہے گا یار کیا بات کریں, 3 سال پہلے 3 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں, ابھی بھی کہنا کہ جی انہوں نے کیا تھا تو یہ سیاسی بیان بازی ہوتی ہے, اس کو مانتا تو ہے کوئی نہیں. یا یہ کہ جی مہنگائی صرف اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ساری دنیا میں یہ مسئلہ پڑ رہا ہے. تو یہ ایشو یہ ہے کہ ملکی حالات اس ٹائم بڑے گمبھیر ہوئے ہیں, اور اس کے لیے میرے خیال میں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس طرح معاملات کو چلانا جو ہے وہ ناممکن سا بنتا جا رہا ہے. تو اگر کہیں پہ کوئی ایک آپشن نکلا تو وہ آپشن ایکسرسائز ہو جائے گا. اچھا. لیکن اگر نہیں نکلا اور این ممکن ہے نہ نکلے تو پھر معاملات اس طریقے سے چلیں گے, لیکن کیسے چلیں گے وہ بہت بڑا اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے وقاص, بہت بڑا. کیونکہ دیکھیے یہ جو اس ٹائم معاملہ ہے اس میں ہمارے پاس دیکھیں نا اگلے سال اگست سپٹمبر میں الیکشن کا وقت آئے گا جی, تو ابھی بھی 1.5-2 سال رہتے ہیں. اور اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جی 1.5-2 سال کے بعد تک یہ معاملات کیسے چلیں گے تو ظاہر بات ہے تھوڑی پریشانی تو آپ کو ہوتی ہے. صحیح ہے. اور اس میں اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف تین موٹی چیزیں کہنا چاہتا ہوں. سر ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد پھر اس پہ جو ہے بات کر لیتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. جی فات صاحب 3 امپورٹنٹ چیزیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے ابھی ہم کیونکہ آج پہلا دن ہے سال کا اور ہم نے آگے دیکھنا ہے تو کچھ چیزیں تو ہم نے وہ بات کی جو کہ اس ٹائم ہو رہی ہیں, لیکن کچھ میرے خیال میں یہ بھی بات کر لیں کہ اگر ہم نے حالات کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. یعنی ہم نے پچھلے 2-3 سال میں جو کچھ ہوا اس سے کیا ہم کوئی سبق اخذ کر سکتے ہیں ایک نئے سال کے لیے. مجھے 3 چیزیں نظر آ رہی ہیں. دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ جو ہمارا احتساب کا عمل ہے وہ فیل ہو گیا ہے مکمل طور پر. اور اگر یہ اسی طریقے سے چلتا رہا جیسے کہ ابھی چلایا جا رہا ہے, ابھی دیکھیں نیب چیئرمین کی تلاش ہو رہی ہے, نام آ رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن یہ جو تھا کہ جی یہ آپ نے احتساب کو استعمال کرنا ہے سیاسی انتقام کے لیے, وقاص یہ چیز وہ فلم ہے جو بار بار چلی اور بار بار پٹی ہے, اب یہ مزید نہیں چل سکتی. تو ونس اینڈ فار آل ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے, ہماری تمام سیاسی قیادت نے, کہ اگر ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں احتساب کے عمل کو مل کر ٹھیک کرنا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے, اور یہ اگر 2022 میں اگر اس طرف کام شروع ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہوگا. دوسرا, جو ملک میں جو سیاسی جو وہ ہے ایک دراڑیں جو ہوئی ہیں, نفرتیں بالکل, یہ اس ماحول میں کوئی گورنمنٹ نہیں چل سکتی, بلکہ کوئی اپوزیشن بھی نہیں چل سکتی. تو یہ بھی ہم نے کر کے دیکھ لیا کہ ایک ایسی حکومت جو کہے کہ جی ہم
جو ہیں وہ حلال ہیں اور باقی سارے جو ہیں وہ چور ہیں اور ڈاکو ہیں اور ہم نے ان سے بات بھی نہیں کرنی. یہ ماڈل بھی ہو گیا فیل. ایسا ہی ہمیں حکومت کو, کوئی بھی حکومت میں ہو, کوئی بھی اپوزیشن میں ہو, ایک بیسک ورکنگ ریلیشن شپ ہمیں چاہیے. ایسا ریلیشن شپ جس سے آپ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ تنقید کریں اور آپ مخالفت کریں, لیکن آپ کا جو ایک بیسک سٹرکچر آف فنکشننگ ہے وہ خراب نہیں ہو رہا. ایک آئینی تقاضا بھی ہے نا, وہ تقاضا بھی ہے. تو یہ بھی بالکل مکمل طور پر فیل ہو گیا. اور تیسرا اس سے جڑا ہوا ہے پارلیمنٹ. پارلیمنٹ ڈس فنکشنل رہا ہے, غیر فعال رہا ہے پچھلے 3 سال سے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا حال. یہ اس طریقے سے بھی یہ ملک نہیں چل سکتا. تو تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جو مرضی کریں لیکن پارلیمنٹ کو ہم نے چلانا ہے. کیونکہ دیکھیے جب پارلیمنٹ غیر فعال ہوتا ہے تو صرف قانون سازی خراب نہیں ہوتی, ملک کے اہم موضوعات پہ جو بحث ہوتی ہے, جو ہونی چاہیے, کیا نہیں ہو رہا وقاص ہمارے ملک میں اس ٹائم. یعنی آپ دیکھیں جب سیالکوٹ کا واقعہ ہوا, آپ کو کتنے لوگ ملیں گے جنہوں نے کہا ہوگا جی ہم تو اس ملک میں رہنا نہیں چاہتے. ایسا ہی یہاں پہ نفرتوں کے بازار گرم ہو رہے ہیں, یہاں پہ سیکٹیرین ایشوز ہیں, یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ڈیولپمنٹ غربت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یعنی اس ملک میں اتنے بڑے ایشوز ہیں, یہ تمام تر جو ہیں یہ نیشنل ریڈار پہ آنے چاہیے. اور وہ تبھی آتے ہیں جب پارلیمنٹ میں اس طرح کی سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہو. ایسا ہی اس لیے پارلیمنٹ کو فعال کرنا ضروری ہے. تو یہ کم از کم, لسٹ تو میرے پاس بہت بڑی ہے, لیکن یہ 3 چیزیں تو ہمیں ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ 2022 میں ہم کسی طریقے سے ان چیزوں پہ کچھ تھوڑی سی پیشرفت جو ہے وہ حاصل کریں تاکہ کچھ نارمل ملک تو بنے. یہ اور اس میں اگر الیکشن کمیشن کو بھی ایڈ کر دیا جائے, 2021 میں جو رویہ گورنمنٹ کا رہا ہے الیکشن کمیشن سے سیالکوٹ والے ضمنی الیکشن کے بعد, اس کو پوری طرح سے تبدیل کیا جائے اور جو اراکین کی تقرری ہے اس پہ بھی اپوزیشن سے مل بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا جائے تو وہ بھی ایک گڈ جیسچر جائے گا. بالکل صحیح ہے. اور دیکھیں نا الیکشن کا وقت آ رہا ہے جی, اور الیکشن میں ہم نے الیکشن کرانا ہے فری فیئر اور جو ساروں کو ایکسیپٹیبل ہو. یہ سال ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, یہی سال ہے جو اصلاحات کرنی ہے, جو اتفاق رائے سے کام کرنے ہیں. اگر 2022 کو بھی ہم نے ضائع کر دیا اسی طرح لڑ جھگڑ کے ایک دوسرے کا دست و گریباں ہو کے, تو پھر جو الیکشن میں جو تباہی مچنی ہے اس سے ہم نے اپنے اگلے 5 سال بھی ضائع کرنے ہیں. تو یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, یہ سال وہ ہے جس میں ہر حال میں ہمیں اپنے الیکٹورل جو ایکسرسائز ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تمام کام کرنے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں صرف ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ ہماری سیاسی قیادت جو ہے وہ اس پر پورا اتر پائے. ٹھیک ہے, آخری سوال کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں کا جو آپ نے پوائنٹس اٹھائے ہیں ان پہ فوکس نظر آ رہا ہے آج کے دن تک, 1 جنوری تک؟ کہاں نظر آ رہا ہے, کہاں نظر آ رہا ہے. یہی تو رونا ہے کہ مسائل ہمیں نظر آ رہے ہیں, سب کو نظر آ رہے ہیں, کوئی ڈھکے چھپے تو نہیں ہے جی, اور مسائل کا حل بھی سب کو نظر آ رہا ہے, لیکن وہ حل کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. 22 کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے. میرے خیال میں اگر دنیا کی آبادی کے حوالے سے دیکھیں تو پتہ نہیں 6واں یا 7واں ہے جی. اس کے ساتھ کیا مذاق بنایا ہوا. یعنی اس میں دیکھیں, اور ہماری جو میکسیمم ہماری جو اکثریت ہے وہ نوجوانوں کی ہے, 30 سے نیچے. ان کے لیے ہم یہ کیا ملک بنا رہے ہیں, ایک پوٹینشل ضائع کر رہے ہیں. یعنی آپ کو خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے. آپ یعنی یا تو نا آپ کو پتا نہ ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے, سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مسئلہ ہے, یہ اس کا حل رکھا ہے, آپ نے جانا ہے اس حل کو اٹھانا ہے اور مسئلے کو حل کرنا ہے. وہ بھی ہم نہیں کر پا رہے. یہ ہے اصل جو اس قوم کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ یہ ہے. صحیح ہے سر, ٹائم ختم ہو گیا ہمارے پاس. یہی وہ پوائنٹس ہیں جو فہد صاحب نے پن پوائنٹ کیے ہیں آخری 2 منٹ میں, جس پہ حکمران جماعت اور اپوزیشن کو بیٹھ کے اکٹھے کچھ فیصلے لینے ہوں گے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.